ٹھیک تو ہے۔ ڈاکٹرز مہرالنساء کو مایوسی سے کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے شاہ نواز کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ مہرالنساء تو ہاسپٹل میں ہی جائے نماز بچھا کے دعاؤں پہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ شاہ نواز کو بالآخر ہوش آ جاتی ہے۔ اب میڈیا چونکہ وہیں پر موجود ہے، شاہ نواز جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، باہر نکلنے لگتا ہے تو میڈیا والے شاہ نواز سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ کے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ تو شاہ نواز پتہ نہیں کس مصلحت کے پیش نظر میڈیا والوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ تھی، نہ ہی کوئی حملہ تھا، بس ایک حادثہ ہوا تھا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ادھر امل اور شہریار کی شادی کا دن بھی بالآخر آ ہی جاتا ہے۔ شاہ نواز مہرالنساء کے ساتھ بہت ہی شاندار طریقے سے فنکشن میں انٹری کرتا ہے اور سبھی کی نظریں دلہا دلہن سے ہٹ کے شاہ نواز اور مہرالنساء پر ٹک جاتی ہیں۔ عمل سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال شاہ نواز مہرالنساء کے ساتھ آگے بڑھ کے جب دلہا دلہن کو مبارکباد دیتا ہے تو اسی دوران مہرالنساء کسی سے ملنے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شہریار کو تو ویسے ہی شاہ نواز سے نفرت ہے، وہ بھی کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ شاہ نواز عمل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا مان رکھا اور ماضی کو بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بہت مبارک ہو عمل تمہیں اس شادی کی۔ جبکہ عمل شاہ نواز سے اپنے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں شہریار کو وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گی جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ شاہ نواز تو عمل کی جب یہ بات سنتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مہرالنساء فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے شاہ نواز کو اس ان نون نمبر سے آنے والی کال کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ تبھی شاہ نواز کو بتاتی ہے کہ مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ زین کا مرڈر کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے کسی بہت قریبی فیملی ممبر نے کیا ہے۔ مہرالنساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ تو شاہ نواز کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے کہ زین کے مرڈر سے، سمن شاہ کے سیاست سے پیچھے ہٹنے سے اور میرے اوپر حملہ کروانے سے فائدہ کسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا زین کے مرڈر کے پیچھے عمل اور صفدر شاہ کا ہی ہاتھ ہے یا پھر مہرالنساء کے شوہر شہریار کا، جو پتہ نہیں کس وجہ سے شاہ نواز سے شدید نفرت کرتا ہے اور شاہ نواز سے بدلہ لینے کی خاطر ہی تو اس نے مہرالنساء سے شادی کی ہے؟ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اصل قاتل کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ شاہ نواز پہ حملہ ہوتا ہے تو شاہ نواز حملہ آور سے کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالو، کیونکہ اگر میں بچ گیا تو یاد رکھنا کہ تم نہیں بچو گے۔ اب حملہ آور تو اپنی طرف سے شاہ نواز کو مردہ سمجھ کے وہاں سے چل دیتا ہے، لیکن شاہ نواز کے ساتھ مہرالنساء کی دعائیں ہیں جو اسے کچھ ہونے نہیں دے سکتی۔ تبھی موقع پہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور شاہ نواز کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہوتی ہے اور ادھر مہرالنساء کو بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف دوڑتی ہے کہ کہیں شاہ نواز کو کچھ ہو نہ جائے۔ شاہ نواز کو کھونے کا خیال ہی مہرالنساء کے لیے جان لیوا ہے۔ اب وہاں تمام میڈیا جمع ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شاہ نواز کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ مہرالنساء کو ہاسپٹل میں انٹر ہوتے دیکھتے ہیں تو میڈیا کے لوگ مہرالنساء کی طرف دوڑتے ہیں۔
پے در پہ سوال کرتے ہیں، لیکن مہرالنساء کو تو جیسے کچھ بھی نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی۔ وہ تو ایمرجنسی کی طرف دوڑ لگاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میرا شاہ نواز ٹھیک تو ہے۔ ڈاکٹرز مہرالنساء کو مایوسی سے کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے شاہ نواز کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ مہرالنساء تو ہاسپٹل میں ہی جائے نماز بچھا کے دعاؤں پہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ شاہ نواز کو بالآخر ہوش آ جاتی ہے۔ اب میڈیا چونکہ وہیں پر موجود ہے، شاہ نواز جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، باہر نکلنے لگتا ہے تو میڈیا والے شاہ نواز سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ کے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ تو شاہ نواز پتہ نہیں کس مصلحت کے پیش نظر میڈیا والوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ تھی، نہ ہی کوئی حملہ تھا، بس ایک حادثہ ہوا تھا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ادھر امل اور شہریار کی شادی کا دن بھی بالآخر آ ہی جاتا ہے۔ شاہ نواز مہرالنساء کے ساتھ بہت ہی شاندار طریقے سے فنکشن میں انٹری کرتا ہے اور سبھی کی نظریں دلہا دلہن سے ہٹ کے شاہ نواز اور مہرالنساء پر ٹک جاتی ہیں۔ عمل سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال شاہ نواز مہرالنساء کے ساتھ آگے بڑھ کے جب دلہا دلہن کو مبارکباد دیتا ہے تو اسی دوران مہرالنساء کسی سے ملنے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شہریار کو تو ویسے ہی شاہ نواز سے نفرت ہے، وہ بھی کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ شاہ نواز عمل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا مان رکھا اور ماضی کو بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بہت مبارک ہو عمل تمہیں اس شادی کی۔ جبکہ عمل شاہ نواز سے اپنے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں شہریار کو وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گی جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ شاہ نواز تو عمل کی جب یہ بات سنتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مہرالنساء فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے شاہ نواز کو اس ان نون نمبر سے آنے والی کال کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ تبھی شاہ نواز کو بتاتی ہے کہ مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ زین کا مرڈر کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے کسی بہت قریبی فیملی ممبر نے کیا ہے۔ مہرالنساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ تو شاہ نواز کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے کہ زین کے مرڈر سے، سمن شاہ کے سیاست سے پیچھے ہٹنے سے اور میرے اوپر حملہ کروانے سے فائدہ کسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا زین کے مرڈر کے پیچھے عمل اور صفدر شاہ کا ہی ہاتھ ہے یا پھر مہرالنساء کے شوہر شہریار کا، جو پتہ نہیں کس وجہ سے شاہ نواز سے شدید نفرت کرتا ہے اور شاہ نواز سے بدلہ لینے کی خاطر ہی تو اس نے مہرالنساء سے شادی کی ہے؟ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اصل قاتل کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ شاہ نواز پہ حملہ ہوتا ہے تو شاہ نواز حملہ آور سے کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالو، کیونکہ اگر میں بچ گیا تو یاد رکھنا کہ تم نہیں بچو گے۔ اب حملہ آور تو اپنی طرف سے شاہ نواز کو مردہ سمجھ کے وہاں سے چل دیتا ہے، لیکن شاہ نواز کے ساتھ مہرالنساء کی دعائیں ہیں جو اسے کچھ ہونے نہیں دے سکتی۔ تبھی موقع پہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور شاہ نواز کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہوتی ہے اور ادھر مہرالنساء کو بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز پہ حملہ ہوا ہے تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف دوڑتی ہے کہ کہیں شاہ نواز کو کچھ ہو نہ جائے۔ شاہ نواز کو کھونے کا خیال ہی مہرالنساء کے لیے جان لیوا ہے۔ اب وہاں تمام میڈیا جمع ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شاہ نواز کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔
مہر النساء کو ہاسپٹل میں انٹر ہوتے دیکھتے ہیں تو میڈیا کے لوگ مہر النساء کی طرف دوڑتے ہیں، پیر در پہ سوال کرتے ہیں، لیکن مہر النساء کو تو جیسے کچھ بھی نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی۔ وہ تو ایمرجنسی کی طرف دوڑ لگاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میرا شاہ نواز ٹھیک تو ہے۔ ڈاکٹرز مہر النساء کو مایوسی سے کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے شاہ نواز کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ مہر النساء تو ہاسپٹل میں ہی جائے نماز بچھا کے دعاؤں پہ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ شاہ نواز کو بالآخر ہوش آ جاتی ہے۔ اب میڈیا چونکہ وہیں پر موجود ہے، شاہ نواز جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، باہر نکلنے لگتا ہے تو میڈیا والے شاہ نواز سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ کے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ تو شاہ نواز پتہ نہیں کس مصلحت کے پیش نظر میڈیا والوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ تھی، نہ ہی کوئی حملہ تھا، بس ایک حادثہ ہوا تھا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ادھر امل اور شہریار کی شادی کا دن بھی بالآخر آ ہی جاتا ہے۔ شاہ نواز مہر النساء کے ساتھ بہت ہی شاندار طریقے سے فنکشن میں انٹری کرتا ہے اور سبھی کی نظریں دلہا دلہن سے ہٹ کے شاہ نواز اور مہر النساء پر ٹک جاتی ہیں۔ عمل سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال شاہ نواز مہر النساء کے ساتھ آگے بڑھ کے جب دلہا دلہن کو مبارکباد دیتا ہے تو اسی دوران مہر النساء کسی سے ملنے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شہریار کو تو ویسے ہی شاہ نواز سے نفرت ہے، وہ بھی کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ شاہ نواز عمل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا مان رکھا اور ماضی کو بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بہت مبارک ہو عمل تمہیں اس شادی کی۔ جبکہ عمل شاہ نواز سے اپنے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں شہریار کو وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گی جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ شاہ نواز تو عمل کی جب یہ بات سنتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مہر النساء فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب مجھے شاہ نواز کو اس ان نون نمبر سے آنے والی کال کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ تبھی شاہ نواز کو بتاتی ہے کہ مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ زین کا مرڈر کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے کسی بہت قریبی فیملی ممبر نے کیا ہے۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ تو شاہ نواز کڑیوں سے کڑیاں ملاتا ہے کہ زین کے مرڈر سے، سمن شاہ کے سیاست سے پیچھے ہٹنے سے اور میرے اوپر حملہ کروانے سے فائدہ کسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا زین کے مرڈر کے پیچھے عمل اور صفدر شاہ کا ہی ہاتھ ہے یا پھر مہر النساء کے شوہر شہریار کا، جو پتہ نہیں کس وجہ سے شاہ نواز سے شدید نفرت کرتا ہے اور شاہ نواز سے بدلہ لینے کی خاطر ہی تو اس نے مہر النساء سے شادی کی ہے؟ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اصل قاتل کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔